ناظرین، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خوشیاں روٹ گئی ہیں، کچھ نہیں بچا، سب تباہ ہو گیا ہے، تو اس کہانی کو غور سے سنیے جو عاصم کھنہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ امریکہ سے عاصم مقصود کھنہ۔ امریکن لٹریچر میں سے میں نے کہانی پڑھی تھی شپ ریک۔ یہ ایک شپ کی کہانی ہے جو سمندری طوفان کا شکار ہوتی ہے۔ سارے مسافر مر جاتے ہیں سوائے ایک کے، اور یہ اکیلا بندہ تیر کے ساتھ ہی ایک جزیرے پہ پہنچتا ہے۔ ایک دو دن جزیرے پر رہ کے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کا آنا جانا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو وہ وہاں پہ اپنا چھوٹا سا گھر بنانا شروع کرتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، شاخیں کاٹتا ہے اور اپنے گھر کی تعمیر شروع کرتا ہے۔ جزیرے کا جائزہ لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پرندے ہیں، کچھ جنگلی پھول ہیں، کچھ جنگلی چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، خرگوش کی قسم کے، تو وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی آگے چلا سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے۔ اور وہ ہر روز خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا اسے وہاں سے نکال لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کرتا ہے کہ وہ اپنا گھر بھی بنا لے۔ تو 1 مہینے کی کوششوں کے بعد وہ لکڑیوں سے اپنا خوبصورت گھر تیار کرتا ہے، اور اس کے اندر اس نے چھوٹا سا چولہا بنایا ہوتا ہے، اپنے کھانے بناتا ہے، اور جس دن اس کا گھر مکمل ہوتا ہے اس صبح وہ خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے آخرکار یہ گھر بنانے کی ہمت دے دی، اب میں تھوڑا سکون سے آرام سے جو ہے اپنی رات گزار سکتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھ پھل اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے کی بہت سخت محنت کے بعد اس نے جو گھر بنایا تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ شاید وہ چولہے کو جلتا چھوڑ گیا تھا، یا اس سے شرارے اٹھے اور ادھر ادھر پھیل گئے، کچھ نہ کچھ ہوا، اب اس کا گھر جو تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ شکار کی تھکن اور یہ حادثہ دیکھ کر اس میں تو کوئی سکت ہی نہ رہی، وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک شپ میں موجود ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو شپ کے کیپٹن نے بتایا کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم تو دور سے گزر رہے تھے تو ہم نے اس آئی لینڈ پہ دھواں اٹھتے دیکھا، تو ہم نے کہا کہ شاید کوئی ادھر موجود ہے، تو اس نے دھوئیں کے ذریعے ہمیں یہ سگنل دیا ہے۔ چونکہ جزیرہ اتنا دور نہیں تھا تو ہم نے ادھر کا رخ کیا، اور جب ہم یہاں پہ پہنچے تو ہم نے تمہیں پا لیا۔ دوستو، بہت دفعہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، لیکن دراصل کچھ حادثات، کچھ مشکلات ہمیں بچانے کے لیے آتی ہیں۔ کچھ دروازے اس لیے بند ہو جاتے ہیں تاکہ نئے دروازے کھل سکیں۔ آپ کے سامنے یعقوب کے بیٹے یوسف کی مثال تو ہوگی۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا، اس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں گرایا، پھر اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا، پھر وہ فرعون کے محل میں پہنچا، وہاں پہ اس کو قید ہو گئی۔ لیکن ان ساری مشکلات میں اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو ایک فکرہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور پھر یوسف جو تھا وہ ایونچولی وہاں کا حاکم بنا، اور پھر اسی کی بدولت اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان کو، عبرانی لوگوں کو نئی زندگی ملی۔ خدا کے کام نرالے ہیں، تو مشکلات کو جو ہے وہ محض مشکلات نہ سمجھیے۔ بعض اوقات مشکلات آپ کو ایک نیا راستہ اور ایک نئی منزل دے دیتے ہیں۔ مسکراتے رہیے، خوش رہیے، اور مشکلات سے حوصلے کے ساتھ لڑیے۔ خدا حافظ۔